یعنی جو عام طور پر کریڈٹ کارڈ کے ساتھ آپ دیتے ہیں، یعنی بینک آپ کو کچھ روپیہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ بھی حقیقت میں بیع و شرائی ہوتی ہے. اچھا، یعنی بینک آپ کی طرف سے ادائیگی کر دیتا ہے، آپ خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو قرض نہیں دیا جا رہا، آپ کی طرف سے انہوں نے ادا کر دیا. اس میں موقع دیا جاتا ہے اس بات کا کہ آپ 1 مہینے میں ادا کر دیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینک اس کو 2 مہینے پہ وسیع کر دے، 3 ماہ پہ وسیع کر دے. جب آپ وہ مدت گزر گئی اور اس میں واپس نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہاں سیدھا صاف طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو خریداری کر کے دے دیے. یا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کے پاس کھڑا تھا، آپ نے کہا کہ یہ چیز ہے میں خریدنا چاہتا ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے، میری طرف سے آپ خرید لیں اس چیز کو. اس کی ادائیگی میں نے کر دی. اس کو بھی دیکھیے اسی طرح دیکھنے کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو قرض دی، دوسرے یہ کہ ایک ایسا نظام ہم نے بنا دیا ہے جس میں جس وقت آپ کوئی چیز خریداری کرنا چاہتے ہیں تو میں اصل میں اس کمپنی کے ساتھ جہاں سے آپ خریداری کر رہے ہیں معاملہ کر رہا ہوں، یعنی ادائیگی میری طرف سے ہو رہی ہے. اور جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اصل میں آپ نے خریدی اس کمپنی سے، بظاہر حقیقت میں آپ نے مجھ سے خریدی. تو آپ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ بھی ایک بیع و شراء کا معاملہ ہو جاتا ہے. اگر یہ بیع و شرائی کا معاملہ ہے تو اس میں آپ کو میں نے کوئی تقاضا کیے بغیر مہینے کی، 1.5 مہینے کی، 2 مہینے کی مہلت بھی دے دی ہے کہ آپ مجھے. ایک دکاندار کے پاس آپ گئے، آپ نے جا کر اس سے چیز خریدی، آپ نے اس سے کہا کہ میں 2 ماہ بعد روپیہ ادا کروں گا، وہ آپ کو دے دیتا ہے. بہت سے لوگ دیتے ہیں. تو بینک نے وہی ذمہ داری پوری کر دی کہ آپ کو ایک چیز بیچ دی، گویا اس نے وہاں سے خریدی اور آپ کو بیچ دی. جب آپ نے اس کو لے لیا، اب آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے. وقت پر ادائیگی نہیں کر سکے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے معاملات میں ہم جرمانہ کر سکتے ہیں؟ تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اگر کوئی آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا، ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اس کو سزا دینا، اس پر تاوان عائد کرنا، اس کو سود کس اعتبار سے کہا جاتا ہے؟ آپ بجلی کے بل دیتے ہیں، وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، اس کے اوپر کچھ جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے. تو مالی تاوان اور جرمانہ یہ سود نہیں ہے. یہ اصل میں جس وقت آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا تو اس میں سزا ہے. 2 کوڑے بھی مارے جا سکتے تھے، 1 دن کے لیے جیل میں بھی ڈالا جا سکتا تھا. آپ پر کچھ مالی تاوان ادا کر دیا گیا ہے. مالی تاوان کی صورت میں سزا دینا دنیا کا عرف ہے، خود ہمارے ہاں موجود. آپ دیکھیے کہ جب آپ قصاص نہیں لیتے تو دیت ادا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مالی تاوان ہے. اس وقت ہمارے یہاں ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی پر زیادہ تر مالی تاوان عائد کیا جاتا ہے. تو مالی تاوان اپنی جگہ پر، جس وقت آپ کسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو مالی تاوان بھی سزا دینے کا ایک طریقہ ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے یہاں اسلامک بینکنگ میں ہیلا ترازی کے طریقے پر کی جاتی ہیں. اس کو بھی آپ بالکل سیدھا رکھ سکتے ہیں. یہ وہ تجاویز ہے جو اس باب میں نے پیش کی. ان تجاویز کا تعلق اطلاقی چیزوں سے، اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں، آپ اس کو رد کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ کے نام پر جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اور جن کو بہت سے علماء قبول کیے ہوئے ہیں، وہ بھی تجاویز ہیں. جس طرح مجھ کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ ہیلا ہے، میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا، آپ میری تجاویز پر بھی کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں. میرے نزدیک اس معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے. اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ اس صورت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ گویا سود کو ماننے سے انکار کرنا ہے یا سود کو حلال کرنا ہے، تو ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی قرض پر منفعت کا تقاضا میرے نزدیک سود ہے، وہ ہر حال میں ممنوع ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے، وہ قیامت تک اسی طرح ممنوع اور حرام رہے گا. ایک معاملہ بالکل مختلف نوعیت کا ہمارے سامنے ایک ادارے کی صورت میں سامنے آ گیا ہے، وہاں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تجاویز ہے. یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ وہ سب کا سب اس وقت بالکل جائز ہو رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ تبدیلیاں اگر کر دی جائیں، کچھ تبدیلیاں اصطلاحات کی ہیں، کچھ تبدیلیاں تصورات سے متعلق ہیں، کچھ تبدیلیاں معاملے کی نوعیت کے لحاظ سے ہیں. وہ تبدیلیاں اگر کر دی جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ بینکوں کو آپ مزاربت اور شرکت کے طریقے پر کاروبار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ سرمایہ کاری جو اس وقت کر رہے ہیں یا چیزیں خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، اسی کو ایک صحیح صورت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بینکنگ کے کاروبار پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالتی، اور اگر وہ کر دی جائیں تو اس پر کسی فتوے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہ جاتی. یہ میرا نقطہ نظر ہے.